شاہ صاحب کے عین سامنے دھواں سا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ سائرہ! فائزہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سب ایک بار اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ سارا اور عائشہ حریم سے چمٹ گئی، جبکہ کمل فائزہ کو بھابھی اتنی خوبصورت یہ ڈائن تو نہیں لگ رہی۔ عائشہ مشکل سے بولی۔ سائرہ کی چوٹی اب لہرانے لگی، اس کے ناخن لمبے نوکیلے، پاؤں الٹے ہو گئے، لو بن گئی ڈائن۔ سارا بولی۔ حریم نے سارا اور عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ شاہ، سائرہ نے اونچی آواز میں کہا، مگر شاہ صاحب اپنی دھن اور تیز بجاتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا رک جاؤ، سائرہ چلائی، مگر شاہ صاحب تو جیسے کچھ سن نہ رہے تھے۔ اچانک سے سائرہ کی چوٹی کو آگ لگ گئی۔ سائرہ نے اپنے دونوں پاؤں ہاتھ زور سے کان پر دبا لیے اور زمین گر گئی۔ سائرہ چلانا چاہ رہی تھی پر اس کی آواز گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ سائرہ درد سے تڑپنے لگی۔ یہ امی کہاں رہ گئی؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ حریم نے اس طرف دیکھا جس طرف رفت گئی تھی۔ پاپا یہ شاہ صاحب رک کیوں نہیں رہے؟ وہ کتنی تکلیف میں ہیں؟ عالیہ نے انور سے دھیمے سے کہا، بیٹا وہ ڈائن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور شاہ صاحب اسے ختم کر دیں گے آج۔ انور نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ تبھی سائرہ نے سارا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وہ اپنا درد بھول گئی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ بھابھی یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس کے بالوں کو آگ لگی تو جل کیوں نہیں رہا؟ سارا نے حریم سے سرگوشی کی۔ تبھی شاہ صاحب کے عین سامنے سائرہ کے پیچھے دھواں سا اٹھا اور دھماکہ جیسی خوفناک آواز آئی۔ پورا گھر جیسے ہل گیا، سب گرتے گرتے بچے۔ سارا، عائشہ اور کمل زور سے چلائی، یہ کیا ہوا ماما؟ کمل فائزہ سے ڈر کے چمٹ گئی۔ اب سائرہ کے پیچھے ایک اور عورت کھڑی تھی۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی، مگر ایک بڑی چادر سے چہرے پر بڑا گھونگھٹ تھا۔ اب وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اس کے ناخن بھی سارا کی طرح بہت نوکیلے تھے، مگر وہ بہت میلے کے چلے، ان پر خون لگا ہوا تھا۔ اس ڈائن کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ یہ دھن بجانا بند کر بڈھے، وہ ڈائن بھاری مگر بہت خوفناک آواز میں بولی۔ جیسے اس نے اپنی آواز بدلی۔ شاہ صاحب دھن بجاتے جا رہے تھے۔ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ روک اسے، مجھے سائرہ سمجھنے کی بھول مت کرنا، ڈائن نے دھمکی دی۔ شاہ صاحب نے کچھ نے سن۔ اس ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے بازو لمبا ہونے لگا۔ اگلے لمحے ڈائن کا ہاتھ شاہ صاحب کے گلے پر تھا۔ اس نے اپنا سر ہلایا، اس کی چادر سے ایک لمبی کالی چوٹی لہراتی ہوئی باہر آئی اور اگلے لمحے میں سارے مرید ایک ساتھ اس کی چوٹی میں جکڑے تھے، جیسے ہی انہیں چوٹی سے نہیں ایک رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ ڈائن نے ہاتھ اوپر کیا، اس کے بازو اور لمبا ہو گیا اور شاہ صاحب کو فضا میں اٹھا لیا، جیسے وہ گوشت کی بجائے روئی سے بنے ہوں۔ نہیں فائزہ، اونچی آواز میں بولی، چھوڑ دو شاہ صاحب کو۔ سب ایک ساتھ ڈر کے بولے۔ سائرہ کی چوٹی پر آگ بجھنے لگی۔ ڈائن نے شاہ صاحب کو بہت اونچا اٹھایا۔ وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ڈائن نے اس کا گلا زور سے دبایا۔ گھر کے سارے افراد کے چہروں پر ڈر کا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ ڈائن کا بازو اور لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہمیں ختم کرو۔ نہ شاہ صاحب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انور نے اونچی آواز میں کہا۔ چھوڑ دو۔ لو، چھوڑ دیا، ڈائن نے کہا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شاہ صاحب اگلے لمحے زمین پر گرے، ان کا سر ان کے اپنے صندوق سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ نہیں، سب ایک ساتھ چلائے۔ ڈائن نے سر ہلایا اور اس کی چوٹی لہراتی ہوئی بیرونی گیٹ کے پاس گئی تو تینوں اس کی چوٹی سے باہر گرے طرف بھاگے۔ اب ڈائن واپس مڑی اور اس کی نظر سبھی افراد پہ تھی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، سب پسینے سے شرابور ہو چکے تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ سائن اس حصار تک نہیں آ پائے گی۔ انور نے زمین پر بنے حصار کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگوں کیا لگتا ہے یہ معمولی سا دائرہ مجھے روکے گا؟ ایک ڈائن کو؟ ڈائن نے کہکا لگا کر کہا، ہاں ہاں ہاں۔ ڈائن نے اپنی چوٹی کی طرف دیکھا، اس کی چوٹی اڑتی ہوئی سارا کی طرف گئی۔ نہیں، سارا زور سے چلائی، مگر اگلے لمحے ڈائن درد سے چلائی۔ اس کی چوٹی پوری طاقت سے کھینچ لی ہو، جیسے کسی نے۔ سائرہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے اپنی چوٹی سے دوسری ڈائن کی چوٹی کو جکڑ کے پوری طاقت سے کھینچا تھا۔ بیوقوف ڈائن، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ڈائن درد سے تڑپی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنا یہ چھپا ہوا چہرہ دکھاؤ اور بتاؤ مجھے زندگی میں آگ کیوں لگائی؟ سائرہ کرخت لہجے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟
روایان میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈائن نے درد سے کہا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، تم نے ہی 21 سال پہلے میری ساس اور ذیشان کی جان لی تھی، بتا مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سائرہ نے چوٹی کو زور سے کھینچا۔ سائرہ غصے سے بولی، چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے روایان، ڈائن نے دھمکاتے ہوئے کہا۔